بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، رمضان المبارک کی بابرکت راتیں ہم پر سایہ فکن ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو جگڑ دیا جاتا ہے۔ انہی مقدس راتوں کا سب سے حسین تحفہ نماز تراویح ہے۔ آج کے اس بیان میں ہم جانیں گے کہ تراویح کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی کتنی رکعت ہے، جماعت کی اہمیت، خواتین کے مسائل، ختم قرآن کی حقیقت، عام غلطیاں اور آخر میں ایک رکعت انگیز وقت۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ تراویح کیا ہے؟ لفظ تراویح عربی لفظ ترویحہ سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے آرام کرنا۔ چونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر 4 رکعت کے بعد تھوڑا وقفہ کرتے تھے، اس لیے اسے تراویح کہا گیا۔ یہ دراصل اس رمضان کی راتوں کا قیام ہے، جسے عام طور پر عشاء کی نماز کے بعد ادا کیا جاتا ہے۔ تراویح کی فضیلت: محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کی راتوں میں قیام کیا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سوچیں، صرف رمضان کی راتوں میں کھڑے ہو جانے سے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے۔ تراویح کی ابتدا کیسے ہوئی؟ نبی کریم نے فرمایا، نبی کریم نے چند راتیں صحابہ کے ساتھ باجماعت تراویح ادا کی، پھر یہ خوف ہوا کہ کہیں امت پر فرض نہ ہو جائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں ادا کرنا شروع کر دیا۔ بعد میں خلیفہ دوم عمر بن خطاب نے دیکھا کہ لوگ مختلف جماعتوں میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا۔ آپ نے فرمایا، یہ کتنی اچھی بدعت ہے۔ یہاں بدعت سے مراد لغوی معنی ہے، نئی ترتیب تھی، ورنہ اصل عمل سنت نبوی تھا۔ تراویح کی رکعات کتنی ہیں؟ علماء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے کہ جمہور صحابہ اور فقہاء کے نزدیک 20 رکعت، بعض روایات میں 8 رکعت کا ذکر بھی آتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کی جائے۔ ختم قرآن کی سنت: نماز میں رمضان میں تراویح کے دوران پورا قرآن مجید سننا سنت صحابہ ہے۔ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اسی لیے رمضان اور قرآن کا خاص تعلق ہے۔ خواتین اور تراویح: خواتین گھر میں باجماعت یا اکیلے تراویح پڑھ سکتی ہیں۔ مسجد جانا جائز ہے، مکمل پردے کا انتظام ہو۔ بچوں کی دیکھ بھال کی ذمہ داری کی وجہ سے اگر پوری نہ پڑھ سکیں تو جتنا ممکن ہو تراویح کا وقت عشاء کے بعد شروع ہو جاتا ہے، فجر سے پہلے تک پڑھ سکتے ہیں۔ بہتر ہے کہ عشاء کے فوراً بعد ادا کی جائے۔ تراویح میں عام غلطیاں: جلدی رکوع و سجود کرنا، امام کا بہت تیز قرآن پڑھنا، موبائل فون استعمال کرنا، صرف ختم قرآن سننے کی نیت کرنا، نماز کی نیت کمزور ہونا، پہلی چند راتوں کے بعد سستی کرنا۔ یاد رکھیں، رمضان پورا مہینہ ہے، صرف پہلی 5 راتیں نہیں۔ ایک سبق آموز واقعہ: ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک شخص سارا سال گناہوں میں مبتلا رہا، لیکن رمضان میں پابندی سے تراویح پڑھتا رہا۔ انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے صرف رمضان کی راتوں کی وجہ سے بخش دیا۔ یہ ہے تراویح کی برکت۔ تراویح میں دعائیں: ہر 4 رکعت کے بعد درود شریف پڑھنا، تسبیحات اور گناہوں کی معافی مانگنا بہت افضل ہے۔ آخری اشراء اور تراویح: آخری 10 دنوں میں تراویح کے ساتھ تہجد کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ لیلۃ القدر انہی راتوں میں ہے۔ تراویح چھوڑنے کا نقصان: جو شخص سستی کی وجہ سے تراویح چھوڑ دیتا ہے، وہ عظیم اجر سے محروم رہ جاتا ہے۔ یہ صرف 30 دن کا مہینہ ہے، زندگی کا مستقل حصہ نہیں۔ صحابہ کا شوق: صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا طویل قیام کرتے کہ ان کے پاؤں سوج جاتے تھے، مگر دل خوشی سے لبریز ہوتا۔ تراویح کی روح: تراویح صرف رکعات کا نام نہیں، بلکہ دل کی صفائی، گناہوں کی معافی، اللہ سے قربت۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، رمضان کی یہ راتیں بار بار نہیں آتی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارا آخری رمضان ہو۔ آج سے عہد کریں کہ ایک بھی رات تراویح نہیں چھوڑیں گے۔ یا اللہ، ہمیں رمضان کی ہر رات میں قیام کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری تراویح قبول فرما، ہمارے پچھلے گناہ معاف فرما، ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما اور ہمیں رمضان کے بعد بھی نمازوں کا پابند بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔